اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری صلاحیت کی بنیاد پہ اللہ نہیں روزی دیتے کس کی بنیاد کے اوپر دیتے ہیں؟ تمہارے غریب، تمہارے کمزور، تمہارے مسکین، تمہاری بیواؤں اور تمہارے یتیموں کی بنیاد کے اوپر اللہ تم کو روزی دیتے ہیں۔ یہ مال تمہاری صلاحیت پہ کمایا ہوا نہیں ہے، جس کو دینے میں مسلمان کیا سوچتا ہے؟ جمعے کے دن جیب میں چلرے ڈھونڈ رہے ہیں نہیں مسلمان، اور مسلمان کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ جمعے میں دینے میں چلر ڈھونڈ رہے ہیں، اور شادی بیاہوں میں گڈی کی گڈی اٹھا رہے ہیں۔ شادی بیاہوں کا کوئی حساب نہیں، اور اگر دین کے کام میں دینا ہو، امام صاحب کو چلو مثال کے طور پہ نکاح کی فیس دینا ہے تو کیا پوچھتے معلوم کیوں یہ نکاح کے پیسے لینا جائز؟ ارے تم نے ڈی جے والے کو 50,000 دیے، جب پوچھا تھا امام صاحب سے آگے کہ یہ دینا جائز ہے کہ حلال ہے، لمبی چوڑی منگنی کر دی تم نے، جب امام صاحب کے پاس آیا تھا اور پوچھا تھا کہ جائز اور حلال ہے، امام صاحب کو نذرانے کے پیسے دینا ہے کیونکہ جائز لینا چاہیے، قرآن سنانے کے لینا چاہیے کیا؟ ارے دین کے کاموں میں تو مسئلے یاد آتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، کروڑ کروڑ چیک سکون آپ کے دارت نصیب فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب علماء کو دینا ہوتا ہو تو امام صاحب سے کیا پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سے کیا پوچھتے ہیں؟ فتوے پوچھتے ہیں، اور جب ناچنے والیوں کے اوپر اڑانا رہتے ہیں تو ان کو فتوے یاد نہیں آتے، ناچنے والی پہ اڑانا ہو تو ان کو فتوے یاد نہیں آتے، مشاعرے پہ دینا ہو، توالوں کے اوپر لٹانا ہو تو ان کو فتوے یاد نہیں آئیں گے، اور جہاں مسجد کے اندر دینا ہے تو 10 روپے جیب میں رکھ کے ہی لائیں گے، 20 روپے جیب میں رکھ کے ہی لائیں گے۔ جہاں امام صاحب کو نذرانہ دینا ہے تو اپنے تو بولے ہر سال کتنے فکس رقم اتنے ہی دیتے ہیں، ان کو مسئلے اور فتوے یاد آ جاتے ہیں۔ امام صاحب کو نکاح کی فیس دینا ہے تو ان کو مسائل یاد آتے ہیں۔ ارے جہالت سے ذرا باہر نکلو، تاریکی سے باہر نکل کے سوچو، جس طریقے سے تمہاری اپنی ضروریات ہے اسی طریقے سے علماء کی بھی ضروریات ہے، ان کے بھی کاروبار ہے، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کے بھی ساری چیزیں لگی ہوئی ہے، ضروریات ہے۔ بھائی یہ مت سوچنا کہ میں ایک امام ہوں تو میں اپنے آپ کا فیور کر رہا ہوں، یہ اگر کسی کے دل کے اندر بات آ رہی ہے اپنے علماء کا خیال رکھو، اپنے علماء کو احترام کی نظر سے دیکھو، اپنے علماء کی عزت کرو، اور اپنے ہر کام کے اندر ان سے مشورے لو۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تم کو اور تمہاری نسلوں کو اس کے دین کی محنت کے لیے قبول کریں گے۔ اور اگر کسی نے علماء سے دشمنی کی، علماء کے تعلق سے اپنے دل کے اندر کینہ، کپٹ، حسد اور جلن رکھا، اللہ اس کی نسلوں کو دین سے محروم کر دے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس نے بھی کسی عالم کی توہین کی اس کی قبر جا کر دیکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو قبلے کی طرف سے کیا کر دیتے ہیں؟ پھیر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے گھر کا، اللہ کے گھر والوں کا، مدرسے والوں کا، مسجد والوں کا خوب خیال رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو بہترین ہدایت دے گا۔